شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سارا شیئر کر رہی ہے۔ سارا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ اس وقت بالکل ابھی ہم لوگوں کو اسپین گئے ہوئے 3 ماہ ہوئے تھے۔ پہلے تو جب ہم لوگ وہاں پر گئے، میرے ہسبینڈ کی جاب وہاں پر تھی، تو ہم لوگ جہاں پر ان کی جاب تھی ادھر پاس میں ہی ہم لوگوں نے فلیٹ لیا ہوا تھا، تو وہاں پر ہم لوگ رہتے تھے۔ لیکن پھر ان کی جاب کہیں اور جب ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو ہم لوگوں کو وہ ایریا چھوڑنا پڑا۔ اس نئی جگہ پر جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں کو اسٹارٹنگ میں کوئی بھی گھر نہیں مل رہا تھا رہنے کے لیے، کوئی بھی فلیٹ نہیں مل رہا تھا۔ آج آ کر ہم لوگوں کو ایک فلیٹ ملا۔ اس کا جو نیچے والا پورشن تھا وہ بند تھا، بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اور اوپر والا پورشن ان لوگوں نے ہمیں دے دیا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، ہم لوگ مجبور تھے، ضرورت تھی، تو وہاں پر ہم لوگ چلے گئے۔ اس گھر کی ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ کی، سامان وغیرہ رکھا۔ وہ گھر اتنا گندا تھا کہ اس کی صفائی کر کر کے ہم لوگ تھک گئے تھے۔ اتنی اس کی صفائییں کی، 2 دن لگا کر اس کو واش کرتے رہے، صاف کرتے رہے اس کو، پھر بھی وہاں پر ایک بڑی عجیب سی اسمیل تھی جو نہیں جاتی تھی۔ ہم لوگوں نے ہر طرح کے وہاں پر، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے ڈٹرجنٹ ڈال کے اس کے فرش بھی دھوئے سارے، کہ یہ اسمیل کہیں سے چلی جائے، ایئر فریشنر ہر چیز کی، لیکن ایک عجیب سی بدبو تھی جو اس گھر میں سے آ رہی تھی۔ جیسے کیسے ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ دن گزارنے تھے کہ ہم لوگوں کو کوئی اور جگہ مل جائے۔ سامان ہم لوگوں نے بالکل بھی نہیں کھولا۔ وہاں پر ایک ہی مین بڑا کمرہ تھا اور ایک چھوٹا سا اسٹور روم تھا۔ ہم لوگوں نے اوپر نیچے کر کے سامان رکھ لیا، اور وہاں پر ہم لوگوں نے مجبوری تھی رہنا شروع کر دیا۔ کام کر کر کے اتنے تھک گئے تھے کہ 3 دن کی میرے ہسبینڈ نے لیو لی ہوئی تھی، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ گھر شفٹ کر رہے ہیں، اس لیے اب تیسرے دن میرے ہسبینڈ جو تھے وہ یہ کہنے لگے کہ میں باہر سے کھانا لے کر آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کہیں اور گھر ڈھونڈیں گے، آج کے دن ہی جا کر کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ 2 دن جب ہم لوگ اس گھر میں سوئے، وہاں پر ایک عجیب سی ڈسٹربنس تھی۔ وہ ڈسٹربنس ایسی تھی جیسے رات ہوتی تھی تو وہاں سے بہت زیادہ سرگوشیاں سنائی دیتی تھی۔ سرگوشی ایسی تھی جیسے بہت زیادہ لوگ ہیں، جیسے کوئی کراؤڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت مدھم سی باتیں کر رہے ہیں، جن میں بہت سی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں۔ بہت سے لوگ جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں، لیکن جب ہم لوگ اٹھ کر بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے، ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، تو میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں آس پاس میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی کلب وغیرہ ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آوازیں آتی ہوں گی۔ ہم لوگ کام کر کے تھک کی طرح جاتے تھے کہ وہ تھوڑی سی آوازیں سنائی دیتی تھی، پھر ہم لوگ سو جاتے تھے۔ آج جب میرے ہسبینڈ کھانا لینے کے لیے باہر گئے تو میں اپنے ادھر ہی کمروں میں ہی تھی، کام ہی کر رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے وہاں پر ساری ووڈن سٹیئرز ہوتی ہیں، تو اس گھر کی بھی ووڈن سٹیئرز ہی تھی۔ ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی جیسے سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کر آیا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے ہسبینڈ آگے ہوں گے۔ میں نے انہیں آواز دی کہ اتنی جلدی آپ کھانا لے کر آگے ہیں، لیکن کمرے تک کوئی بھی نہیں آیا۔ ایسا لگا کہ آخری سیڑھی تک کوئی چڑھ کر آیا ہے اور وہ اوپر نہیں آیا۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بڑا مجھے عجیب لگا، پھر مجھے ایسا لگا جیسے سیڑھی کے اوپر پھر کوئی آیا ہے، پھر آواز آئی، پھر میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا جیسے سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا، مجھے ایک سر دکھائی دیا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، مجھے لگا کہ نیچے دروازہ نہ کھلا رہ گیا ہو۔ میں فوراً سے بھاگ کر سیڑھی کے اوپر جیسے جا کر دیکھنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے کوئی آدمی ہے، اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور جیسے ادھر ہی سیڑھیوں کے نیچے 2 عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، بال کھلے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے جیسے کوئی میکسی ٹائپ
اس طرح کا کوئی ڈریس پہنا ہوا تھا. میں نے ان تینوں کو وہاں پر کھڑے دیکھا اور میں نے ان لوگوں سے یہ پوچھا بھی کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں. میری ان لوگوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. ان میں سے ایک عورت نے باقاعدہ میری طرف دیکھا بھی. وہ لوگ نیچے والے پورشن کی طرف ٹرن ہو گئے، باہر نکلنے کے بجائے نیچے والے پورشن کی طرف ٹرن ہو گئے. میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں، شاید کوئی آنر ہے جس کا گھر ہے وہ آیا ہے. میں نے کیا کیا کہ جو ہم لوگوں کا بیڈ روم تھا میں نے اس کا دروازہ بند کر لیا. وہ 2 سے 3 بار مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں میں چڑھ کر اوپر آئے. انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی دھکیلنے کی کوشش کی ہے. شام کا وقت تھا. میں نے نہ تو دروازہ کھولا نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا. 2-3 منٹ کے بعد باقاعدہ لگا کہ وہ لوگ نیچے چلے گئے. قدموں کی آہٹ سنائی دی. ابھی جب وہ لوگ نیچے گئے تو اس سے 10 منٹ کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی. ایسا لگا کہ جیسے وہ لوگ نیچے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں. بس میں یہی دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ آ جائے اور وہ ان سے مل لیں، ان کو دیکھ لیں ایک بار نا. تو جیسے ہی 10-15 منٹ گزرے، ہم لوگوں کا پھر سے جیسے دروازہ کھلا باہر کا. میرے ہسبینڈ اوپر آئے. انہوں نے مجھے آواز دی کہ دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے یہاں پر تو ایک آدمی اور 2 عورتیں آئے تھے. پہلے وہ سیڑھیوں میں اوپر آئے ہیں، مجھے لگا کہ شاید آپ آئے ہیں. پھر میں نے دوبارہ سے جب دیکھا تو وہ لوگ سیڑھیوں میں کھڑے تھے. وہ لوگ بولتے رہے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، کون آدمی کون عورتیں، یہاں پر تو کوئی آدمی نہیں کوئی عورت نہیں. میں نے باہر سے دروازہ کھولا اور میں اندر آیا ہوں. میں نے یہ کہا کہ میری بات کا یقین کریں، یہاں پر 2 عورتیں اور ایک آدمی آئے ہیں اور وہ نیچے والے پورشن میں گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو وہ دیکھتے ہیں نیچے والے پورشن میں. کھانا وہیں پر رکھا، ہم لوگ نیچے والے پورشن میں گئے. جیسے ہم لوگ نیچے والے پورشن میں گئے جا کر، وہاں پر تو لائٹس ہی آف تھی. وہاں پر بھی ویسے ہی ایک ہال روم تھا، ایک واش روم تھا اور ایک اسٹور روم تھا. ہم لوگوں نے وہاں پر ایک ایک جگہ چیک کی. ان کی کیز ہمارے پاس تھی لیکن ہم لوگ وہاں پر رہتے نہیں تھے. وہاں پر کوئی نہ انسان تھا نہ کوئی بھی نہیں تھا. جو اسٹور روم تھا وہ نہیں کھل رہا تھا، وہ لاک تھا. بڑی کوشش کی وہ کھلے نہیں رہا تھا. اب بڑا عجیب لگا کہ یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کیا نہیں. جب ہم لوگ وہاں سے واپس آنے لگے تو باقاعدہ ایسا لگا جیسے اسٹور روم کھلا ہے جبکہ چابیاں ہمارے پاس تھیں. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا ہینڈل جیسے کسی نے اندر کی طرف سے کھولا ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میری بات کا یقین کریں، اسٹور روم کا جو لاک ہے اس کو کسی نے چھیڑا ہے، اس کا ہینڈل موو ہوا ہے. وہ کہنے لگے نہیں تم وہم کر رہی ہو، یہاں پر کوئی آتا ہی نہیں ہے. یہ مجھے جس نے یہ گھر دیا ہے مجھے اس نے خود کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے خالی یہ جگہ ہے، تو اگر آپ یہاں پر رہ سکتے ہو تو رہ لو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگ اوپر چلے گئے. جیسے ہم لوگ اوپر گئے، ہم لوگ کھانا اوپر رکھ کے آئے تھے کہ بھی آ کر کھاتے ہیں. ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو جو کھانا تھا وہ کھلا پڑا تھا اور اس میں سے آدھا کھانا غائب تھا. ہم دونوں نیچے تھے اور آدھا کھانا غائب تھا. ہم لوگ یہ چیز دیکھ کے بہت ڈر گئے کہ آدھا کھانا کہاں پر چلا گیا اور یہ کھانے کے یہ بیگ کھولا کس نے ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ اب آپ کو میری بات پر یقین آیا نا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے. یہ سرگوشییں ان عورتوں کا، اس آدمی کا نظر آنا، وہ عورت باقاعدہ میری طرف دیکھ بھی رہی تھی. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے ہم لوگوں نے وہ کھانا نہیں کھایا. ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ فوراً سے باہر چلے گئے. باہر جا کر ہم لوگوں نے جہاں سے وہ کھانا لے کر آئے تھے وہاں پر ہم لوگوں نے گئے، وہاں پر کھانا کھایا، کافی دیر پھرتے رہے. جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہم لوگوں نے اسی گھر کے باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے دیکھا. وہ بڑے عجیب انداز سے جیسے اس گھر کو دیکھ رہا تھا، دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے ہسبینڈ نے اس کو آواز دی اور یہ کہا کہ تم اس دروازے کو کیوں کھول رہے ہو. پہلے تو وہ دیکھ کر ہمیں ڈر گیا، بھاگنے لگا. پھر انہوں نے پکڑا اور پوچھا کہ تم کون ہو. انہیں یہ لگا کہ شاید کوئی چور وغیرہ ہوگا. تو اس آدمی نے یہ کہا کہ تم لوگ یہاں پر رہتے ہو. میرے ہسبینڈ نے بتایا ہاں ہم لوگ یہاں پر کل ہی شفٹ ہوئے ہیں. تو اس نے یہ کہا اس جگہ سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی مار دے گی. ہمیں اس کی بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہم نے بڑی تسلی سے اس کو بٹھایا. وہاں پر سامنے ایک پارک تھا، وہاں پر اس کو بٹھایا اور اس سے پوچھنے لگے کہ آخر تم کیا بات کر رہے ہو. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ پچھلے 50 سال سے خالی ہے. اس وقت وہ ینگ ہوتا تھا. یہاں پر ایک عورت تھی، وہ عورت اس حد تک کالے جادو کرتی تھی، اس حد تک اس نے کالے جادو کیے ہوئے تھے کہ وہ ایک انسان نہیں رہی تھی. سب یہ کہتے تھے کہ وہ مردہ خور کو چڑیل بن چکی ہے. اور وہ یہاں پر مختلف شہروں کے جو یہاں پر مسافر آتے تھے ان کو جیسے کیسے گھیر کر اس گھر میں لاتی تھی. یہاں پر ان کو وہ مارتی تھی، ان کا مرڈر کر دیتی تھی اور پھر ان کو کھاتی تھی. یہاں پر بہت سی، وہ کہتے ہیں کہ بہت سی لاشیں تھیں اس گھر میں.
جب وہ عورت یہاں پر چیختی چلاتی، اس نے خود سوسائڈ کی، اپنے آپ کو اس نے خود مارا، اس نے وہ درخت بھی ہمیں دکھایا جس درخت کے اوپر اس عورت نے خود کو ہینگ کیا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ اس کا اتنا بھیانک انجام ہوا تھا۔ اور جب اس گھر کو بعد میں پولیس نے کھول کر دیکھا تھا تو یہاں پر بے تحاشا لاشیں ملی تھیں، اور اس کے بعد 50 سال سے دوبارہ یہاں پر کسی نے رہنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا یہاں پر آ کر رہتا بھی ہے تو وہ بھٹکتی بدروہیں اس مردہ گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ اس کا نام ہی مردہ گھر ہے۔ اس نے ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا، ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے کیا نہیں۔ ہم لوگ اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر رہے تھے، اس کو دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگ فوراً سے ہم نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، ہم لوگ اٹھ کر اس گھر میں آ گئے، ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ اسے دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ باہر کھڑا ہو کر ابھی بھی چلا رہا تھا، بول رہا تھا۔ ہم لوگ جلدی سے جب اپنے فلور پر گئے، اب ہم لوگوں کا ایک روم ایسا تھا اس کی ونڈو باہر کی طرف تھی، میں اس آدمی کو وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگ گئی، وہ ابھی بھی وہاں پر مسلسل بول رہا تھا۔ ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، اس آدمی کے اوپر بہت سے کووں نے حملہ کر دیا، اسی درخت پر جس پر اس نے کہا تھا کہ اس عورت نے خود کو ہینگ کیا تھا، وہاں سے بہت سے کووں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس درخت سے جیسے تھوڑا آگے نکلا وہ آدمی غائب ہو گیا۔ وہ کدھر گیا مجھے نہیں پتا، وہ کوے بھی جیسے ہوا میں اڑ گئے اور وہ آدمی غائب ہو گیا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ مجھے نہیں یہاں پہ رہنا، پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کیا نہیں، وہ آدمی بھی غائب ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا کچھ نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہم لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے اور ہم لوگ چھوڑ جائیں گے، ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ آج رات ہم لوگوں پر بہت بھاری تھی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ خیر ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا، باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ پہلے وہ محض سرگوشی ہوتی تھی، ایک ہمیں اس گھر کے بارے میں ایسی باتوں کا پتہ چلا، سیکنڈ تھنگ یہ کہ ہمیں اور بھی ڈر لگنے لگ گیا، کچھ ہمارے ساتھ بھی عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے عورتیں ہیں بہت زیادہ، اور وہ ہم لوگوں کے کمرے کے باہر بیٹھ کر آہستہ آہستہ آوازوں میں رو رہی ہیں۔ بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں، وہ آوازیں اس حد تک خوف زدہ تھیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی کہ وہ آوازیں کتنی ڈراؤنی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ ہم لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ جیسے کیسے کر کے صبح ہو جائے، ہم لوگ تو یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اتنا خوف طاری تھا۔ ساری رات جیسے وہ باہر بیٹھ کر روتی رہی، عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، پوری رات گزر گئی ایسی۔ ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ سوئے ہوں، اور ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ باہر سے آوازیں بند ہوئی ہوں۔ صبح جب ہوئی تو وہ آوازیں خود بخود بند ہو گئیں۔ باہر جب دن چڑھا، باہر سے ٹریفک کی آوازیں آنا شروع ہوئی، لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، تو ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے، باہر فلور کے اوپر کافی زیادہ جیسے خون کے دھبے تھے۔ وہ خون کہاں سے آیا تھا ہمیں نہیں پتا۔ ہم لوگ ڈر کے جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترے کہ آج ہی ہم لوگ یہی ٹاؤن میں کسی اور جگہ کا پتہ کرتے ہیں، وہاں سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے باقاعدہ جو نیچے والا فلور تھا، ہم نے وہاں پر سفید لباس میں ایک جیسے کوئی وہ عورت تھی، لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ سی تھی، ٹرانسپیرنٹ سی اس سینس میں تھی کہ اس کے بیک سے سارا کچھ نظر بھی آ رہا تھا، جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی شیڈو سا ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے اسے دیکھا، بس وہاں پر ہم لوگوں کی بس ہو گئی، ہم لوگ بہت ڈر گئے، باہر بھاگے، دروازہ بھی بند نہیں کیا۔ وہاں آس پاس کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے جب ہمیں بھاگتے دیکھا، وہ لوگ سب پاس ہیں، ان لوگوں نے پوچھا، ہم لوگوں نے انہیں رات والا سارا قصہ بتایا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں نے بھی سیم وہی بات ہم لوگوں کو بتائی جو اس بوڑھے شخص نے بتائی تھی۔ میں نے وہاں پر ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ بوڑھا شخص کون ہے۔ وہ اکثر جب بھی اس گھر میں کوئی رہنے کے لیے آتا ہے تو ان کو منع کرنے کے لیے پتہ نہیں وہ کہاں سے آتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوے حملہ کرتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب وہ کوئی نیک چیز ہے یا وہ لوگوں کی مدد کے لیے کوئی آتا ہے یا وہ بھی کوئی بھوت پریت ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی جن ہے یا کیا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر سوائے کووں کے کبھی کوئی اور پرندہ نظر نہیں آیا، اور وہ کوے بڑے عجیب اور بھیانک ہوتے ہیں۔ وہ کوے رات بھر اس درخت کے اوپر شور مچاتے ہیں۔ دن کے وقت یہاں پر کوئی کوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن رات کو یہاں پر کوے نظر آتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی اسپار کر رہی ہوتی ہیں، اور اس گھر کی جو چھت ہے، جو ٹاپ ہے،
وہاں پر بھی صرف کوے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک سکیری ہاؤس ہے. وہ سچ میں ایک مردہ گھر تھا. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ تھا کہ آج بھی اس گھر کا جو اسٹور روم ہے وہاں پر بے تحاشا ڈھانچے موجود ہیں ان ڈیڈ باڈیز کے، جن کو وہ چڑیل یہاں پر لے کر آتی تھی اور کھاتی تھی. اسی کا اپنا عمل اس کے اوپر الٹا پڑ گیا اور اس نے اپنے آپ کو یہاں پر، یا ان جنات نے جو اس کے اوپر حاوی تھے، انہوں نے اس کو یہاں پر ہینگ کیا اور اس کی چیخیں بہت عرصہ یہاں پر گونجتی رہی تھیں. 50 سال پرانا یہ قصہ تھا. اسی گھر میں ہم لوگ جا کر رہے. شاید وہ انہیں وہ جو مردے تھے ان کی بدبو تھی وہاں پر، وہ جو جاتی ہی نہیں تھی، ایک عجیب سی اسمیل تھی. بہت زیادہ بھیانک ایکسپیرینس تھا ہم لوگوں کا. وہاں کے لوگوں نے ہماری بہت ہیلپ کی. ان لوگوں نے ہمیں ایک ایسی جگہ پر، وہاں پر ایک ٹیک اوے تھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر ان لوگوں نے ہمیں ایک گھر لے کر دیا. وہ بھی حال ہی میں خالی ہوا تھا. وہ لوگوں نے ہمیں لے کر دیا. ہم لوگوں کا سامان وہاں سے نکلوانے میں ہماری ہیلپ کی. بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ گئے. ہم لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم وہاں سے سامان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. اس کے بعد اس بھیانک گھر کی طرف ہم لوگ کبھی بھی نہیں گئے. وہ مردہ گھر جہاں پر صرف اور صرف وہ بدروہیں ہیں جو رات بھر وہاں پر بھٹکتی ہیں، روتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں. جو کچھ وہاں پر ہوا وہ وہاں پر وہی رہ سکتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سارا آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی یہ خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenbrick57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز آفیشیل پر میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گی. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.